بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم، مضمون اردو، موضوع ایثار کا جذبہ، تاریخ 26 جون 2020۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور اسی کی وساطت سے آپ آج کا سبق سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ایثار کا جذبہ۔ پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایثار کسے کہتے ہیں۔ ایثار جو ہوتا ہے قربانی کو کہتے ہیں، محبت سے پیش آنے کو کہتے ہیں، کسی پہ کوئی چیز قربان کرنا، محبت کی خاطر، ہمدردی کی خاطر، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اور جذبہ پیشن کو کہتے ہیں، جو ایک انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن یہ تبھی ہوتا ہے جب اس کے پاس محبت جیسی کوئی چیز ہو۔ تو ہم یہ سبق پڑھتے ہیں۔ اس سبق میں ایک کہانی سے ایثار کا جذبہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدنان ایک تاجر تھا جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا، اگر نہیں کچھ دیا تھا تو وہ تھی اولاد کی نعمت۔ شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی جو ہوتی ہے شیبہ کی گود سونی تھی۔ اولاد کی حسرت نے ان سے کس در پر دستک نہ دلوائی، پیروں فقیروں کے چکر نہ لگوائے، گنڈے تعویذ کرنے پر مجبور نہ کیا، پر مراد بھر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی۔ کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا۔ کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرانے پر زور دیا۔ عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا، مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے، چاہے فیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو یا بچہ گود لینے کا، انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ عدنان کو چونکہ دوسری شادی گوارا نہ تھی، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لے لیا جائے۔ چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے اسی کو گود لے لیا۔ بچے کا نام زین رکھا گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی۔ بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی گلوکاریاں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی، وہ دن بھر اس سے کھیلتی رہتی، کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح کے۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اس سے پہنانا شروع کر دیتی۔ وقت گزرتا رہا۔ زین عمر کے ساتھ ہی تعلیم و تربیت کے مرحلے میں بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کی رنگ کو میلا نہ کر دے۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے یہاں بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پہ یقین ہی نہ آیا، جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا
اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ یکے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے۔ زین جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی، اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا، اور اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزارتا۔ کاروبار کے بخیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا۔ شیبہ کی توجہ اب اپنے بچوں پر مرکوز تھی۔ زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا۔ دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اس سے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی۔ اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں، خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا۔ پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا، جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا ہے وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں۔ اس انکشاف سے اگرچہ اسے بڑا صدمہ ہوا، مگر اس نے ان پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس سے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا۔ وہ اسے اپنا شریک سمجھ کر اسے نفرت کرنے لگے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں ہم اس کا جو اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عدنان ایک تاجر کہتے ہیں جو تجارت کرتا ہے۔ اس کا شمار جو ہے وہ شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ رئیس کہتے ہیں بڑے لوگ۔ قدرت نے اس سے سب کچھ دیا تھا، مگر کچھ نہ دیا تھا تو اولاد کی نعمت نے ایک نعمت اس کو نہیں دی گئی تھی، وہ تھی اولاد کی نعمت۔ شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود سونی تھی۔ گود سونی ہونا یعنی گود میں کچھ نہیں ہونا، اولاد نہ ہونا۔ شیبہ اس کی بیوی کا نام تھا۔ اس طرح سے اولاد کی حسرت نے ان سے کس در پہ دستک نہ دلوائی۔ دستک ہو گیا کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا۔ وہ پیروں کے در پہ گئے، فقیروں کے در پہ گئے، تعویذ لگائے اور ہر کوئی جو تدبیر تھی وہ کی، لیکن کوئی امید بر نہ آئی۔ ایسے میں کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی۔ اب کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی، کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایک بچہ گود لیا جائے، یعنی اس کی پرورش کی جائے، کسی اور کے بچے کی پرورش کی جائے۔ کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرانے پر زور دیا، لیکن کچھ یہی کہہ رہے تھے کہ علاج کرو اور اپنا بچہ ہو جائے گا۔ عدنان کو شاید ایسا ہی کرتا، مگر شیبہ جو اس کی بیوی تھی وہ انتظار کے حق میں نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ دوسری شادی شیبہ یہ کہتی تھی کہ یا تو دوسری شادی کر لو یا بچہ گود لو، لیکن انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے۔ تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ عدنان چونکہ دوسری شادی کے حق میں نہیں تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ گود ہی لیا جائے۔ اب محلے کا ایک نوجوان جوڑا جو تھا، میاں بیوی جو تھے، وہ ایک حادثے میں جان کھو بیٹھے تھے۔ تو ان کا ایک خوبصورت بچہ 1 سال کا بچہ تھا، تو انہوں نے اس کو گود لے لیا، یعنی اس کی پرورش اب شروع کر دی۔ اس بچے کا نام جو تھا وہ زین تھا۔ تو یہاں سے 3 چیزیں آپ کو سامنے آ گئی، ایک عدنان، اس کی بیوی کا نام شیبہ، اب انہوں نے جو بچہ گود لیا اس کا نام زین تھا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی۔ اب جو بچہ مل گیا، گود لے لیا، تو فضا تو بدلنی ہی تھی، ماحول ٹھیک ہونے لگا۔
بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار آئی، بچہ آنے سے آنگن میں بہار آ گئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں گرد پیش کی خبر تک نہ رہی۔ اب وہ اسی بچے کے ساتھ دن دن کاٹ رہے تھے اور خوشیاں محسوس کر رہے تھے۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں بلکہ روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی۔ وہ دن بھر اس کے ساتھ کھیلتی تھی اور اس کو نئے نئے کپڑے پہناتی تھی۔ تسلی نہ ایک کپڑے سے جوڑے سے تسلی نہ ہوتی تو دوسرا پہناتی تھی۔ ایسے میں وقت گزرتا رہا، زین بھی بڑا عمر کے ساتھ بڑا ہوتا رہا، تعلیم و تربیت کے مرحلے میں بھی طے کرتا رہا، پڑھتا تھا۔ اس کے لیے ایک اچھا استاد بھی مہیا رکھا تھا، وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے، اس لیے اس کو گھر سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ عدنان اور شیبہ اسے بہت پیار کرتے تھے اور اس کو دھوپ یا چھاؤں سے بچانے کے لیے یعنی وہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ میلا ہو گیا، رنگ کو میلا نہ کر دے، یعنی چھاؤں آ جائے یا دھوپ آ جائے یا کوئی بھی اوپر سے جو سورج کی تپش ہوتی ہے، اس سے اس کا بدن میلا نہ ہو جائے، اتنی ان میں محبت بری ہوئی تھی۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا، جب تک 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ زین یہاں سے بڑھتے بڑھتے عمر کی حدیں پار کرتے کرتے اور تعلیم و تربیت حاصل کرتے 8ویں جماعت میں پہنچ چکا تھا۔ تو یہاں شیبہ یعنی زین کی جو یہ ماں ہے، سوتیلی ماں ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے آ گیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہو گئی، تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے یقین نہیں آتا تھا کیونکہ اتنے سالوں جب نہیں تھا تو بار بار پوچھنے پر ڈاکٹر کے الفاظ یہی تھے کہ اس کو بچہ ہونے والا ہے۔ تو یہ پہلے تو قابل یقین بات نہیں تھی، لیکن جب ڈاکٹر نے کہا تو پھر کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ایسا لگ رہا تھا۔ بچے کی نعمت شیبہ کو پہلے تو بچہ مل گیا تھا زین کی صورت میں، لیکن اپنی کوکھ سے یعنی اپنے پیٹ سے جو بچہ مل جاتا ہے، اس کے جننے میں یعنی اس کے پیدا ہونے میں عورت کو جو لذت محسوس ہوتی ہے، سامان اس میں چھپا ہوا ہے، وہ ایک الگ حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے اب تک آشنا نہ تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ اس میں کتنی لذت محسوس ہوتی ہے۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ پھر یکے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے۔ اب شیبہ کو ایک نہیں بلکہ 2 لڑکے مل گئے۔ زین جس سے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی، اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا، کیونکہ اس کو شیبہ کو تو 2 لڑکے اور مل گئے، وہ بھی اپنی کوکھ سے، تو زین اب تھوڑا سا بے توجہی کا شکار ہونے لگا، کیونکہ اس کے ساتھ اتنی اب اس کی توجہ نہیں مل رہی ہے۔ عدنان تو پہلے کی طرح ہی تھا، لیکن یعنی کہ باپ کا پیار تو مل رہا تھا، لیکن اس کے پاس وقت کی کمی تھی، وہ کاروبار کرتا تھا اور کاروبار میں سارا دن مصروف رہتا تھا۔ شیبہ اب اپنے بچوں پر توجہ دے رہی تھی، زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا۔ زین فطرتاً حساس تھا، حساس ہو گیا، جو بڑا سینسیٹیو طرح کا، بڑا سوچ بچار رکھنے والا، اچھی طرح دماغ کا استعمال کرنے والا ہوگا، اسے حساس کہتے ہیں۔ یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی، اس سے محسوس ہونے لگا کہ جو مجھے پیار مل رہا تھا وہ اب نہیں مل رہا ہے۔ اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں، خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا، یہاں سے وہ 8ویں سے نکل کر بڑا بھی ہونے لگا تھا۔ تو پہلے ماں کے برتاؤ سے اسے پتہ چلا کہ کچھ تبدیلی ہے۔ پھر ایک دن جب وہ کالج سے آ رہا تھا تو ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا۔ وہ آ رہا تھا کہ گھر کے اندر ماں باپ جو تھے عدنان اور شیبہ، وہ کچھ باتیں کر رہے تھے، تو ان باتوں میں اسے یہ پتہ چلا کہ یہ میرے اصلی ماں باپ نہیں ہیں بلکہ انہوں نے مجھے پالا ہے۔ یہ سن کر تو اسے بڑا صدمہ ہوا، یعنی بڑا دکھ پہنچا، مگر اس نے ان پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، لیکن اس نے چھپ کے اپنے پاس ہی اس سب کو رکھا۔ ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا۔ اب ماں جیسے دونوں بچوں کی تربیت کر رہی تھی، اس میں
زیادہ پیار بھرا ہوا تھا، لیکن زین کی طرف کم توجہ، تو اس سے ان دونوں بھائیوں میں بھی زین کے خلاف تھوڑی سی اکتاہٹ پیدا ہونے لگی تھی، تو یوں وہ بھی اب تھوڑی نفرت اس سے کرنے لگے تھے۔ یہاں پر ہم آج سبق کا اتنا یہیں تک پڑھیں گے، تو اس سے آگے کا جو ہے وہ دوسرے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل پہ آ جائیے اور چینل دیکھیے، اس میں آپ کے لیے باقی سبق بھی موجود ہے۔ فی الحال کے لیے آپ کا اللہ نگہبان، خدا حافظ، اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ جب ضرورت ہو تبھی باہر نکلیں، ورنہ باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ باقی آپ کا استاد سہیل احمد بانڈے، مدرس UPS رہنزب۔